ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، جب دو ملکوں کے درمیان جنگ کا بگل بجتا ہے تو وہاں صرف ہتھیاروں سے زیادہ انٹیلیجنس، خفیہ معلومات سب سے زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جس ملک کے پاس دشمن کے کیمپ کے ہر راز اور ہر قدم کی درست معلومات ہوتی ہے، وہی ملک آخرکار میدان جنگ میں فتح کا جھنڈا لہراتا ہے۔ اب اسرائیل اور ایران کے درمیان ایک بار پھر باضابطہ جنگ کا اعلان ہو چکا ہے، بلکہ شروع ہو چکا ہے، کئی دن گزر چکے ہیں۔ گزشتہ سال 13 جون کو اسرائیل نے ایران پر اپنا پہلا بڑے پیمانے کا خوفناک حملہ کیا تھا۔ حملے کا اثر اتنا شدید تھا کہ ایران کے 20 سے زائد ٹاپ ملٹری کمانڈر اور 5-6 اہم ایٹمی سائنسدان لمحوں میں لقمہ اجل بن گئے تھے۔ لیکن یہاں ہمیں جس اہم اور تلخ حقیقت پر غور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے یہ حملہ صرف باہر سے نہیں کیا تھا، بلکہ ایران کے اندرونی نظام میں گھس کر اس کی جڑوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ہر کمانڈر اور سائنسدان کی صحیح لوکیشن اسرائیل کی انگلیوں پر تھی۔ ایران کے ٹاپ کمانڈر کس عمارت کے کس کمرے میں خفیہ میٹنگ کر رہے ہیں، اس کی انچ معلومات اسرائیل کے پاس تھی۔ صرف اتنا ہی نہیں، ایٹمی سائنسدانوں کی رہائش گاہوں کا مکمل کچا چٹا اسرائیل کے ہاتھ لگ چکا تھا۔ گزشتہ 8 سالوں سے اسرائیل ایران کی سرزمین پر ہی اپنی میزائل فیکٹریاں اور ڈرون ورکشاپس انتہائی خفیہ طریقے سے قائم کر کے آپریشن چلا رہا ہے۔ اسرائیل کی بدنام زمانہ اور دنیا کی خطرناک ترین خفیہ ایجنسی موساد اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کہیں سرگرم ہے تو وہ ایران ہی میں ہے۔ گزشتہ 3 سالوں میں موساد نے ایران میں اپنی جڑیں اتنی مضبوطی سے گاڑ لی ہیں کہ میزائل اور ڈرونز کی ترسیل کے لیے گاڑیوں کا انتظام بھی ایران کے اندر سے ہی کرایا گیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ تمام غداری کے کام ان کی اپنی زمین پر ان کے ناک کے نیچے ہو رہے تھے، لیکن ایرانی سیکورٹی ایجنسیوں کو اس کا معمولی سا سراغ تک نہیں مل سکا۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ اس پورے آپریشن میں ایران کے اعلیٰ ترین کمانڈر بھی قربانی کے بکرے بن گئے۔ یہ جان کر دھچکا لگتا ہے کہ موساد کے اس جال میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای بھی دھوکہ کھا گئے تھے۔ اس مشن کی ماسٹر مائنڈ کون تھی؟ صرف اور صرف ایک خاتون۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اتنے بڑے اور کامیاب آپریشن کے پیچھے کون تھا؟ صرف ایک عورت، یعنی ایک ایسی خاتون جس نے اپنے عصمت تک کا سودا کیا۔ اسرائیل کے موساد نے اپنے برہماستر ایک عورت کو بنا کر استعمال کیا۔ اس کے ذریعے ایران کے ٹاپ کمانڈرز کی ان تمام تفصیلات اکٹھی کی گئی، سائنسدانوں کی لوکیشن ٹریس کی گئی۔ ایران میں رہ کر پورے ایرانی نظام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والی وہ خطرناک خاتون کون تھی آخر؟ اس نے ایران کے اعلیٰ رہنماؤں کو اپنے جال میں کیسے پھنسایا؟ اس نے کیا کیا چالیں چلی؟ ایک یہودی خاتون جو موساد کی جاسوس تھی، اسلام قبول کر کے اس نے کیا سیاہ کارنامے انجام دیے؟ اسلام قبول کرنے کا ناٹک کر کے آج اس کی ہر سازش کی تفصیل مرحلہ وار آپ کے سامنے آئے گی۔ کیتھرین پیریس شکڈم، ایک نقاب پوش حقیقت۔ اس کا نام کیتھرین ہے۔ اگر آپ اس کی تصویریں دیکھیں گے تو وہ ایک پرہیزگار اور روایتی مسلم خاتون کی طرح نظر آتی ہے۔ روایتی حجاب پہنے، پیشانی پر امام حسین کی پٹی باندھے، اس عورت کو دیکھ کر کوئی بھی دھوکہ کھا سکتا ہے، لیکن یہ صرف اس کا ایک ماسک تھا۔ حقیقت میں وہ ایک کٹر یہودی اور موساد کی انتہائی با اثر ایجنٹ تھی۔ وہ اتنی با اثر تھی کہ اس نے ایران کے سپریم لیڈر خامنہ ای کے ساتھ براہ راست رابطے استوار کر لیے تھے۔ فرانسیسی نژاد یہودی خاندان میں پیدا ہونے والی کیتھرین یمن میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے تحت کام کر رہی تھی۔ اس دوران اسے ایک مسلمان نوجوان سے محبت ہو گئی اور اس نے شادی کر لی۔ اسی بہانے اس نے اپنا یہودی مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا۔ یہاں ایک باریک نقطہ سمجھنے والا ہے۔ دوسرے مذاہب کے لوگ مثلا ہندو یا مسلمان یہ ایک دوسرے کے مذہب میں جا سکتے ہیں یا عیسائیت اختیار کر سکتے ہیں،
یہودی بھی چاہیں تو دوسرا مذہب اختیار کر سکتے ہیں، لیکن دوسرے مذہب کے لوگوں کے لیے یہودی مذہب میں شامل ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔ جیسے ہمارے بھارت میں ذات پات کو لے کر کے ہے، وہ اسے سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ ہمارے بھارت میں بھی ایک خاص سماج جو اپنے آپ کو بڑا طبقہ کہتا ہے، اعلیٰ سماج کہتا ہے، اس کے یہاں بھی اسی طرح کی سوچ ہے۔ جو لوگ یہاں بیٹھ کر یہودیوں کی حمایت کرتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ اگر آپ ان کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے، کیونکہ وہ مسلمانوں کی طرح روادار نہیں ہیں، وہ کٹر مذہبی جنونی ہوتے ہیں۔ خیر، اصل بات پر آتے ہیں۔ کیتھرین نے جس نوجوان سے شادی کی تھی وہ سنی مسلمان تھا، لیکن جلد ہی اس نے سنی فرقے سے نفرت کا اظہار شروع کر دیا اور شیعہ اسلام کو اپنا لیا۔ اس نے دنیا کو یہ دکھایا کہ وہ ایک کٹر شیعہ مسلمان ہے۔ اس نے حضرت علی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گہرا مطالعہ کیا، کتابیں بھی لکھی۔ اس نے بین الاقوامی اخبارات میں ایران اور شیعہ مسلمانوں کے حق میں مضامین لکھنا شروع کر دیے۔ اس کے لکھنے کے انداز سے ایرانی عوام اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے اسے سر آنکھوں پر بٹھا لیا۔ ایران کے بڑے اخبارات اور سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی آفیشیل ویب سائٹ پر بھی اس کے مضامین شائع ہونے لگے، اور وہ آفیشیل جو ویب سائٹ ہے وہ khamenei.ir۔ جب وہ ایران آئی تو اس نے وہاں کے بااثر رہنماؤں سے ملاقاتیں کی۔ اس نے ایران کے سابق صدر ابراہیم رئیسی جو 2 سال قبل ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہوئے تھے ان سے ملاقات کی، ان کا انٹرویو بھی لیا۔ ان کے ذریعے اس نے ایران کے ٹاپ ملٹری کمانڈر تک رسائی حاصل کی۔ وقت گزرنے کے ساتھ وہ ایران کی ایک انتہائی بااثر شخصیت بن گئی۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ایرانی ایجنسیوں کو ذرہ برابر شک نہیں ہوا کہ وہ موساد کی ایجنٹ ہے۔ موساد نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایران میں اپنے غیر سرکاری فوجی اڈے اور ڈرون ورکشاپس بنا لی۔ اسرائیل نے اپنے ڈرون اور میزائل ایران کے ان حصوں تک پہنچا دیے جہاں ان کے میزائل مراکز اور فوجی اڈے موجود تھے۔ گزشتہ سال کے حملے کے دوران ایرانی فوجیوں کے حواس باختہ ہونے کی یہی وجہ تھی، انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ حملہ کہاں سے اور کیسے ہو رہا ہے۔ اسرائیل نے اپنا آپریشن اتنی درستگی اور بغیر کسی رکاوٹ کے مکمل کیا جس کی سب سے بڑی وجہ صرف ایک خاتون تھی، کیتھرین۔ ایک اور چونکا دینے والی حقیقت یہ ہے کہ جولائی 2024 میں تہران میں شہید ہونے والے حماس کے ٹاپ لیڈر اسماعیل ہنیہ سے بھی کیتھرین نے تہران میں ملاقات کی تھی۔ وہ بین الاقوامی میڈیا میں شیعہ مکتبہ فکر، فلسطین، حماس، حزب اللہ اور حوثیوں کی حمایت کرتی تھی اور یہودیوں پر سخت تنقید کیا کرتی تھی۔ اس نے اس سلسلے میں کئی کتابیں لکھ کر اسلامی دنیا کی ہمدردیاں سمیٹ لی تھی۔ جب ایک یہودی پیدا ہونے والی خاتون اپنے ہی مذہب سے نفرت ظاہر کر کے اسلامی ملک کے ساتھ کھڑی ہوئی تو ایرانی رہنما نے اس پر اندھا اعتماد کرنا شروع کر دیا۔ 100 سے زائد ٹاپ افسران اس کے رابطے میں تھے، لیکن جب اس کا مشن مکمل ہو گیا تو 2021 میں وہ اسرائیل واپس چلی گئی۔ وہاں اس نے ٹائمز آف اسرائیل میں ایک مضمون لکھا اور اپنا اصلی چہرہ دنیا کو دکھایا، اور اس نے کھلم کھلا اعلان کیا، میں ایک یہودی ہوں، میں ایک کٹر صہیونی ہوں، میں موساد کے لیے کام کر رہی تھی، میں نے اپنا نام اور مذہب صرف ایرانی رہنماؤں سے ملنے اور وہاں کے راز جاننے کے لیے بدلا تھا۔ یعنی یہ خاتون کی تیاری کس طرح ہوتی ہے اور وہ کیا کچھ کرتی ہے، واپس لوٹتی ہے اور اس کا علناً اعلان بھی کرتی ہے، تو وہ ترتیب کیا ہوگی، ان کی منصوبہ بندی کیا ہوگی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور ہم لوگ چاند کو 2 کر لیتے ہیں، کوئی ایک دن پہلے نماز پڑھ لیتا ہے، کوئی دوسرے دن، مانیں گے نہیں تو روزہ توڑوا دیتے ہیں اور پھر جو ہے تلواریں لے کر کے باہر آ جاتے ہیں۔ ہماری قوم کی یہ حال ہے۔ ایک قوم اس وقت پوری دنیا کو تباہ کرنے کے لیے، بالخصوص مسلم کنٹریز کو تباہ کرنے کے لیے کس طرح مرحلہ وار پلاننگ کرتی ہے، خواتین کا استعمال کرتی ہے، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوتی ہے، واپس لوٹ کے بھی جاتی ہے اور کھلم کھلا اعلان بھی کرتی ہے اور کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے۔
وہ ایران میں جہاں بھی ٹاپ لیڈر جاتے ان کا پیچھا کرتی، فوجی اڈوں کی خفیہ تصاویر لے کر اسرائیل کو بھیجتی۔ جب اسرائیل فلسطین کے درمیان جنگ میں تیزی آئی تو ایرانی رہنماؤں نے حفاظت کے لیے اپنی رہائش گاہیں بدلی، لیکن اس کی فراہم کردہ درست معلومات کی بنیاد پر اسرائیل نے ان کے نئے ٹھکانوں پر ٹھیک حملے کیے اور ایک ایک کر کے سب کو ختم کر دیا۔ جب تک ایران کی انٹیلیجنس کو سمجھ آتا ہے کہ اندرونی تفصیلات کیسے لیک ہو رہی ہیں، تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس نے ہنی ٹریپ اور ہر ممکن ذریعے سے اپنے ملک کے لیے دشمن کے راز چوری کر چکے تھے۔ کیتھرین کے بچھائے ہوئے جال کی جڑیں آج بھی ایران کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ حزب اللہ کے رہنما حسن نصر اللہ اور حماس کے رہنما یحییٰ سنوار کے ٹھکانوں کا پتہ لگا کر انہیں شہید کرنے کے پیچھے بھی کیتھرین جیسے ایجنٹوں کا پیدا کردہ انٹیلیجنس لیک ہی بنیادی وجہ ہے۔ ایران اپنے ہتھیار تو بڑھا رہا ہے لیکن اپنے اندرونی سیکورٹی کے ان بڑے سوراخوں کو بند کرنے میں ناکام رہا ہے۔ آج کیتھرین مکمل طور پر غائب ہے۔ ایرانی ایجنسیاں اس کی تلاش میں ہیں لیکن اس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا۔ وہ شاید دنیا کے کسی کونے میں اپنی شناخت بدل کر ایک نئی شکل میں رہ رہی ہوگی، کسی اور ملک کی جاسوسی کر رہی ہوگی۔ وہ ایران کی سب سے بڑی سیکورٹی ناکامی کی علامت بن کر تاریخ میں رہ گئی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسرائیل اپنے دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ موساد نے اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے اپنی ہی ملک اور مذہب کی ایک عورت کو دشمن کے سامنے ڈھال بنا کر استعمال کیا۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ کس طرح سے دھوکہ دیا جاتا ہے۔ ناظرین مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔